قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ رمضان میں پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ سلیم شرابی ہے، اس کی اپنی ایک الگ دنیا تھی، کسی سے بات نہیں کرتا تھا، سیدھا جاتا، نماز پڑھتا، قرآن پڑھتا، تسبیح پڑھتا، واپس آ جاتا، پھر جاتا۔ اس طرح وہ مسجد کے ساتھ تعلق رکھتا تھا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ رمضان شریف کے اس احترام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو آخری وقت میں توبہ کی توفیق دی اور اونچا کلمہ پڑھتے ہوئے فوت ہوا۔ جب ہم نے یہ سنا کہ وہ سلیم شرابی اونچا کلمہ پڑھتے ہوئے فوت ہوا تو ہم بڑے حیران ہوئے۔ والدہ نے پھر مجھے سمجھایا کہ بیٹا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت جو ہے وہ انسان کے ایمان پر ہوتی ہے۔ ایمان ہے تو گناہ جتنے بھی ہوں سب معاف ہو جاتے ہیں، اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اپنی نیت ہونی چاہیے بخشش کی۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام تھا سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ ان کی شیطان بدبخت سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا تو کون ہے؟ کہتا ہے میں شیطان ہوں۔ کہنے لگے توبہ توبہ توبہ، تو بدبخت۔ کہنے لگا مجھے بدبخت کیوں کہتے ہو؟ میری بھی مغفرت ہو جائے گی۔ اس کا تیری مغفرت کیسے ہوگی؟ کہنے لگا اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ان رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت تو ہر چیز پر وسیع ہے، اور میں بھی تو شے ہوں نہ لا شے تو نہیں ہوں، تو جب میں شے ہوں تو میری مغفرت ہو سکتی ہے۔ ان کا کہ تیری مغفرت تو ہوگی اگر تیرے اندر ایمان ہوگا، ایمان تو ہے نہیں۔ کہنے لگا یہ تم رحمت کو مقید کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت تو عام ہے۔ تو بات تو ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت عام ہے، جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ کی رحمت تو عام ہے، لیکن اگر کوئی اس میں داخل ہی نہ ہونا چاہے اس کا کیا علاج ہے؟ تو بدبخت رحمت میں داخل ہی نہیں ہونا چاہتا، تو جو رحمت میں داخل ہی نہ ہونا چاہے پھر قصور کسی اور کا نہیں ہے، اس کا اپنا ہے۔ اور جس کو رحمت کی امید ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے ہی گناہوں سے دھونے کے لیے۔ رمضان مبارک کے مختلف اوقات میں جو مقبول اوقات ہیں ان میں دعاؤں کا خوب اہتمام کریں۔ ابھی سے لسٹ بنانی شروع کر دیں کہ میرے رمضان شریف میں اللہ سے یہ بھی مانگنا ہے، یہ بھی مانگنا ہے، ایک لمبی لسٹ بنائیں۔ چونکہ جب ہے ہی مانگنے کا مہینہ تو پھر ہم کیوں نہ اللہ سے مانگیں؟ اپنے لیے مانگیں، امت مسلمہ کے لیے مانگیں، اپنے ملک کے لیے مانگیں، جو عوام کے اوپر مہنگائی کا عذاب آیا ہوا ہے اس کی ختم ہونے کے لیے مانگیں، اللہ سے اللہ کی رحمتیں مانگیں، اپنے لیے اور باقی سب کے لیے بھی۔ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے، 13 بھائی تھے، 11 کوكبا، 11 بھائی اور 12ویں یوسف علیہ السلام، تو کل کتنے ہوئے؟ 12۔ ان کی 11 کی جو مغفرت تھی اللہ نے یوسف علیہ السلام کی وجہ سے کر دی تھی۔ اسی طرح رمضان مبارک کا مہینہ اس کی مثال یوسف علیہ السلام کی مانند ہے، اس کی برکت سے اللہ 11 مہینوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے رمضان مبارک کے لیے ذہنی طور پہ ابھی سے تیار ہو جائیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر رمضان مبارک کے قریب پہنچا دیا۔ اب اللہ کرے کہ ہم رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے والے بن جائیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک دعا سکھائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں بخیریت رمضان تک پہنچا۔ اب بتائیں کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگ رہے ہیں
اور اب رجب کا مہینہ شروع ہو چکا، تو ہمیں بھی یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور بخیریت ہمیں رمضان تک پہنچا۔ دل میں امید رکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور بندے کو دھو دیتے ہیں۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ باطنی غسل کا مہینہ ہے، دھونے کا مہینہ ہے۔ باقی رہ گئی روزے رکھنا، تو یہ روزے رکھنا ہمارے لیے اللہ کا احسان ہے۔ یہاں کی تکلیفیں، یہاں کی بھوک پیاس سب ختم ہو جائے گی، لیکن اس پر جو ملنے والا اجر ہے وہ باقی رہے گا۔